बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 244 किस्सा सुन चुके हैं और अब 245 किस्सा मुलाहिज़ा फरमाएं। ये एक ऐसा जाल है जिससे बचना उनके लिए मुमकिन भी नहीं है। पूरी दुनिया की नज़रें उनकी तरफ लगी हुई हैं। किसी ने कहा था यही तो मसला है कि हम अरब ममालिक को ये मुआहिदा करने से रोक नहीं सकते। यह असर अल्फाज के लहजे में तासिफ था। बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पोजीशन साफ रखना हर मुल्क के लिए अहम होता है। मुश्किल ये है सईदी कि हम बरादर अरब ममालिक के खिलाफ ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना हम उन्हें अमन मुआहिदा करने से बासानी रोक सकते थे। मीटिंग में शरीक एक रहनुमा ने कहा, अपने भाइयों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने का तो तस्वुर भी नहीं कर सकते, ताहम उन्हें यह बावर कराया जा सकता है कि हम मकर में लिपटे हुए नाम निहाद अमन के ख्वाह नहीं हैं। आप खुद तो कह रहे थे सईदी कि अरब ममालिक को अमन मुआहिदा करने से किसी तरह भी नहीं रोका जा सकता। पूरी दुनिया देखेगी कि हम इसराइल की इस चाल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो अरब ममालिक को खुद ही अकल आ जाएगी। आपकी बात वज़ाहत तलब है सईदी, हम किस तरह एहतजाज करेंगे? अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से कुछ पहले और इनेकाद के दौरान हमें कार्रवाइयाँ करनी होंगी। मेरे ज़हन में कुछ मंसूबे हैं, यासिर अरफात ने कहा था, और उसके बाद इन मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई थी। अहम तरीन मंसूबे में कलीदी किरदार मुझे अदा करना था। मेरा नूरी इस्लामी की जगह लेना भी इस मंसूबे का एक जुज था। नूरी इस्लामी नामी अल जज़ायरी जो कानकड़ तैयारे बनाने वाली कंपनी में मुलाजिम था, मैंने उसकी जगह ले ली थी और खुद फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तहवील में था। और अब मैं अपना काम मुकम्मल करके वापस जा रहा था। एक तैयारे का काम मैं पहले ही कर चुका था और आज दूसरे तैयारे का काम भी मुकम्मल हो गया था। फ्लैट में नूरी इस्लामी की बीवी और उसके 4 बच्चे उसके मुंतज़िर थे। मुझे देखकर वो खिल उठे। मैंने अरबी में उनसे हाल व अहवाल पूछा। खाने के बाद मैंने कहा, कलसूम, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है, 1 माह लग जाएगा, वापसी में तुम ये रकम रख लो। उसने ज़्यादा तफ्तीश नहीं की। नूरी इस्लामी साल में 2-1 बार इसी तरह जाया करता था। यह हदायत मुझे अहमद रश से मिली थी। मैंने उससे सबब भी पूछा था। उस पर उसने कहा था कि वह नूरी इस्लामी से एक और काम लेना चाहता है। उसमें एक माह बहरहाल लगेगा। दूसरी तरफ मैं फैक्ट्री में नूरी इस्लामी की तरफ से 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे चुका था और वो मंजूर भी हो चुकी थी। तो क्या आज ही जा रहे हो? सलामी की बीवी ने हैरत से पूछा। अभी इसी वक्त, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं जानता हूँ कि तुम हौसलामंद और बाहिम्मत बीवी हो, इसलिए बेफिक्र होकर जा रहा हूँ। नीचे आकर मैंने जमीनों के पास खड़ी नूरी इस्लामी की साइकिल संभाली और बाहर निकल आया। तंग सड़कों से गुजरता हुआ मैं उस तरफ चल दिया जहाँ दरियाए लवायर खलीज बिस्के से मिलता है। चढ़ाई पर साइकिल चलाने में बहुत लुत्फ आ रहा था। तारीख होती हुई सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर रह गया था। दरिया का किनारा आ गया था और अब मैं बारोनक हिस्से से सुनसान हिस्से की तरफ जा रहा था। जर्मनों के बनाए हुए कंक्रीट के अहाते इसी इलाके में थे। वो बम प्रूफ अहाते थे जो देखने में निहायत बदनुमा लगते थे। मैं साइकिल को उन जंग-आलूद ज़मीनों तक ले गया जो नीचे जा रहे थे। साइकिल को मैंने झाड़ियों में खड़ा किया और जीनों पर कदम रखा। नीचे उतरते उतरते सीलन और डीजल की मिली जुली बू दिमाग पर चढ़ने लगी। मैंने जंग-आलूद आईनी दरवाजे को धकेला और कंक्रीट के उस अहाते में दाखिल हो गया जो कभी बूट्स की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। बाहर जो मौजें दीवारों से सर टकरा रही थी, उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंदर बहुत मध्यम रोशनी थी, सिर्फ चंद शमें रोशन थी। दरअसल वो मतरूक पनाहगाहें थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि फलस्तीनी मुजाहिदीन इन्हें इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं जानता था कि पहरे पर मौजूद मुजाहिद ऊपर ही से मुझ पर नजर रखे हुए होंगे, मगर मैं उन्हीं में से था, इसलिए उन्होंने मुझसे तारुज़ नहीं किया था। अंदर बहुत ठंड थी। मुझे अपने जिस्म में खफीफ सी लर्जिश महसूस हुई। मैंने पुकारा, अहमद रश। जवाबन मुझे अहमद की आवाज़ सुनाई दी। अंदर चले आओ। बजाया तो वहाँ सिर्फ अहमद रश ही था, मगर मैं जानता था कि वहाँ दूसरे लोग भी मौजूद हैं। आओ बरादर, उसने चहक कर कहा। फिर उसने मुझे मुंह खोलते हुए देखकर हाथ उठाया। नहीं अली, कुछ ना कहो, मैं समझ चुका हूँ। तुम अपना काम मुकम्मल कर आए हो, यही बात है ना? बहुत खूब। और तुम जो कोई काम करते हो उसके मुकम्मल होने में और कामयाबी में शक्को शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती। उसकी आवाज़ और लहजे में तफाखर था। वो यूं खुश हो रहा था जैसे मेरी कारकर्दगी उसकी अपनी कारकर्दगी हो।
तमाम इंस्पेक्शन हो चुके हैं, आज जहाज का दुम वाला हिस्सा बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा, मैंने रेडियो को दुम वाले हिस्से में सबसे ऊंची जगह नस्ब कर दिया है, एंटीना खोल दिया है, रेडियो को जहाजी बैटरी से तवानाई मिलती रहेगी और उस काम के लिए जो तार मैंने इस्तेमाल किया है उस पर किसी को जहाज से गैर मुतल्लक होने का शुबा भी नहीं हो सकता, ख्वाह वो कितनी बारीक बीनी से मुआयना कर लें। रेडियो भी किसी को नजर नहीं आ सकता। मैंने उस पर त्यारे के पुर्जों के लिए मखसूस नंबर प्लेट चढ़ा दी है। अब कोई भी उसे देख के तो जहाज का कोई अहम जरूरी पुर्जा ही समझेगा और जहाज में इतने पुर्जे इस्तेमाल होते हैं कि किसी एक आदमी को तमाम पुर्जों के मुतल्लक भी इल्म नहीं होता। बहुत खूब अली, बहुत ही खूब, उसने मुझे दाद दी। और डायनामाइट, उसे मैंने फ्यूल टैंक के मुंह पर लगाया है, उसे मैंने फ्यूल टैंक के मुंह पर लगाया है। मैंने जवाब दिया। टैंक उस जगह खास गुलाई में है, डायनामाइट की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर के करीब होगी। उसके अकबी हिस्से में बीचों बीच में डेटोनेटर लगा दिया है। धमाका टैंक पर मतलूबा असर डालेगा और डायनामाइट किसी को नजर नहीं आएगा। बहुत खूब बरादर, मुबारक हो। लेकिन इस मुबारकबादी में नूरी सलामी का भी तो हिस्सा है, उसे तो बुलाओ। एक लम्हे के लिए मुझे अहमद रश का रंग बदलता हुआ महसूस हुआ। फिर उसने कहका लगाया और मुझे अपना खून रगों में सर्द होता हुआ महसूस हुआ। इस कहके में सफाकी थी। अली, तुम नूरी की बीवी और उसके बच्चों को तो बताए हो ना? हाँ, लेकिन तुमने नूरी सलामी के बारे में जवाब नहीं दिया। इस बार मैं नाखुशगवारियत को अपने लहजे से रोक नहीं सका। दर हकीकत मेरा तहम्मुल जवाब दे रहा था। उसे मैंने एक मिशन पर भेज दिया है। अहमद रश ने कहा, कहाँ? ये तो अल्लाह जानता है कि वो जन्नत में गया होगा या दोज़ख में। उसके लहजे में बेनियादी भी थी और सफाकी भी, लेकिन उसका जवाब बेहद वाज़ेह था। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। नूरी सलामी की बीवी और बच्चों के चेहरे मेरी निगाहों में भर गए। क्या मतलब? तुमने मरवा दिया उसे? मैंने कहा, हाँ, ये जरूरी था। वो कमजोर आदमी था, राज फाश भी कर सकता था। इस तरह के कामों में कमजोर लोगों के लिए आर्दी गुंजाइश तो निकल आती है, लेकिन उन्हें मुस्तकिल तौर पर नहीं रखा जा सकता। इस बेरहमी पर मेरा खून खोल कर रह गया। ये फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मैंने सख्त लहजे में कहा। मंसूबे पर अमल दरामद से पहले ही ये बात तय कर ली गई थी। ये भी पहले से तय कर लिया गया था कि नूरी सलामी को ठिकाने लगा दिया जाएगा। मुझे तो शुरू से इल्म नहीं था इस बात का। अगर ये जरूरी था तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। तो तुम क्या करते? मैं इस काम के लिए कोई और तरीका सोचता। काम तो मुझे करना ही था। देखो अली, तुम हमारे बहुत मोहतरम हो, लेकिन एक बात याद रखो, ऐसी तंजीमों में डिसिप्लिन की बड़ी अहमियत होती है। तुम्हारी अहमियत अपनी जगह, लेकिन फ्रांस में तंजीम का सरबराह मैं हूँ, हर जिम्मेदारी मेरी है। तो तुम आज ही यहाँ से चले जाओगे, लेकिन मुझे यहीं रहना है, यहीं काम करना है। मैं जानता हूँ कि किस गलती के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं और किसके नहीं, समझे? लेकिन नूरी इस्लामी भी मुसलमान था और हमारे काज से मुखलिस भी था। मैंने एहतजाज किया, और मैं किसी ऐसे शख्स की जान नहीं ले सकता, बल्कि मैं तो इंसानी जानों का एहतराम करता हूँ। हम कोई मुतबादल मंसूबा भी बना सकते थे। अली, हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत काद की है। अहमद रश का लहजा तुंद हो गया, और हम जानते हैं कि अजीम मकसद के लिए जानों की कुर्बानी देना पड़ती है। ये तो शतरंज की बाजी है। बाजी बचाने के लिए तो मोरे भी कटवाने पड़ जाते हैं। तुम पैदल की बात करते हो। नूरी सलामी तो बेहैसियत आदमी था। बुरा ना मानना। किसी बड़े मकसद के लिए तो मैं तुम्हें बल्कि खुद को भी अपने हाथों खत्म कर सकता हूँ। मेरे लिए ये दलील काबिल कबूल नहीं थी, मगर मैं अपनी पोजीशन से भी वाकिफ था और उसकी पोजीशन भी समझता था। वो इस मुल्क में तंजीम का सरबराह था, मैं एक मिशन इंचार्ज था। लेकिन मैं भी क्या करता? मेरी सरशत में इंसानी जिंदगी का एहतराम करना था। मैं इंसान को ना पैदल समझता था और ना ही मोरा। मुझे तो नूरी इस्लामी की बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी, जो अब बेसहारा रह गए थे। मैं बहरहाल यही कहूँगा रश के ये खून बहाना जरूरी नहीं था। मैंने नरम लहजे में कहा, छोड़ो इन बातों को, अपनी रवानगी की फिक्र करो। सबसे पहले इस बेकअप से पीछा छुड़ाओ, उसने बेपरवाही से कहा। मैंने दिल ही दिल में ऐद किया कि इस सिलसिले में तंजीम की हाई कमान से जरूर बात करूंगा। मुझे याद था कि तंजीम से एक बार पहले भी मेरे इख्तलाफात हो गए थे। वादी शरून के सामने समारीन हिल्स में हम 4 अफराद खड़े थे। सफेदा सैर रात की तारीकी का जकड़ काटने का आगाज कर चुका था। नीचे वादी फैली हुई थी। 9 किलोमीटर दूर से लार्ड एयरपोर्ट की रोशनियां नजर आ रही थी। लार्ड के अकब से तल अबीब की धुंधली रोशनियां पलकें झिपका रही थी। उनके पीछे डूबते चांद की किरणों को मुनक्स करता बहरे रूम का पानी नजर आ रहा था। ये वो मुकाम था जो 6 रोज़ा अरब इसराइली जंग से पहले उर्दन का इलाका था। सन 67 में जंगी नुक्ता निगाह से ये एक अहम मुकाम था।
اس لیے کہ یہاں سے اسرائیل میں جھانکا جا سکتا تھا۔ لاڈ ایئرپورٹ سامنے ہی تھا، یہاں سے اردنی توپ خانے نے چند راؤنڈ فائر کیے تھے، مگر پھر اسرائیل کے جنگی طیاروں نے ان کی زبان بند کر دی تھی۔ پھر عربوں نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کی ہر پوزیشن کے ساتھ اس مقام کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب اس پوزیشن کی کوئی جنگی اہمیت نہیں رہی تھی، اب یہ اسرائیل کا حصہ تھا۔ خاردار تاروں کی باڑیں ہٹا لی گئی تھی، بینکر سے توڑ دیے گئے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں اسرائیلی فوجی اب گشت نہیں کرتے تھے، لیکن اسرائیلیوں کو یہ علم نہیں تھا کہ عرب یہاں سے پسپا ہوئے جاتے ہوئے کچھ اسلحہ اور کچھ لوگ یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ وہ اسلحہ 120 ملی میٹر کی 3 مارٹر توپیں تھیں جن میں راؤنڈز موجود تھے، اور آدمی 3 فلسطینی تھے جو اس وقت جوان تھے۔ انہیں یہ کہہ کر یہاں چھوڑا گیا تھا کہ انہیں آئندہ کا انتظار کرنا ہے۔ یہ بہت پرانا طریقہ کار بے حد آزمودہ رہا ہے۔ جدید عسکری دور کی ہر فوج پسپا ہوتے وقت اس امید پر اپنے افراد اور اسلحہ چھوڑتی رہی ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر وہ کام آئیں گے۔ اس موقع پر جب وہ دوبارہ اپنی قوت مجتمع کر کے دشمن پر حملہ آور ہونے کی پوزیشن میں ہوگی۔ تینوں فلسطینی مقامی تھے اور بدرس نامی گاؤں کے رہنے والے تھے جس پر اب اسرائیل کا قبضہ تھا۔ وہ اپنے گاؤں واپس گئے اور پرسکون زندگی گزارتے رہے۔ برسوں انہیں یاد بھی نہ رہا کہ 3 توپیں اور کچھ گولہ بارود ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ وہ صنوبر کے درختوں میں جھکے اور انہوں نے ہاتھوں سے نرم مٹی ہٹائی۔ خاصا نیچے سے پلاسٹک کا ایک بڑا تھیلا برآمد ہوا۔ تھیلے میں گتے کا ایک پیکٹ تھا۔ پیکٹ میں کینوس سے لپٹے ہوئے 120 ملی میٹر کے درجن بھر گولے تھے۔ ان میں سے ایک سبا خوابانی ایک پہاڑی گپا کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس نے جھک کر وادی میں دیکھا، اگر خوش قسمتی سے مشرق کی آواز چل جائے تو فائر لاڈ ایئرپورٹ تک پہنچ سکتے تھے۔ انہیں مرکزی ٹرمینل اور رن وے کو نشانہ بنانا تھا، اور اسی وقت میری پشت سے گرم ہوا کا ایک تیز جھکڑ ٹکرایا۔ وہ مشرقی ہوا تھی، شاید صبا کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ تینوں فلسطینیوں نے مل کر ایک بھاری پتھر کھسکایا۔ پتھر ہٹنے کے بعد ایک سوراخ نظر آیا جو 120 ملی لیٹر سے کچھ بڑا ہی تھا۔ صبا نے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر تیل میں لتڑے ہوئے چیتڑے نکالے، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سوراخ کو ٹٹولا۔ چند لمحے بعد اس نے ہاتھ باہر نکالا، بہت اچھی حالت میں ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، زنگ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس نے گریز سے لتڑی ہوئی انگلیاں اپنی پینٹ پر رگڑی، پھر اس نے اس سوراخ کو دیکھا جو بظاہر بہت بے ضرر دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی اسے سرسری طور پر دیکھ کر اس کی ہلاکت خیزی نہیں بھانپ سکتا تھا۔ یہ ایک بہت پرانی گوریلا ترکیب تھی۔ یہ وید نام گوریلوں کی اختراع تھی جسے بعد میں دوسری فوجوں نے بھی اپنا لیا تھا۔ مارٹر کی ٹیوب ایک بڑے سوراخ میں رکھی جاتی ہے، اسے کئی افراد تھامتے ہیں، پھر مارٹر کے راؤنڈ اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ فائرنگ شروع ہوتی ہے اور جیسے ہی ہدف نشانہ بنتا ہے فائرنگ روک دی جاتی ہے۔ سوراخ میں بڑی احتیاط سے پتھر اور مٹی بھر دی جاتی ہے، اس طرح کے شست نہ بدلے۔ یوں ٹیوب کی نال چھپ جاتی ہے، فائر کرنے والے کھسک لیتے ہیں۔ دوبارہ ضرورت پڑنے پر انہیں صرف مٹی اور پتھر ہٹانا ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ مارٹر کے دوسرے بھاری حصے استعمال نہیں کرنے پڑتے۔ ان تینوں کو 4 گولے فائر کرنا تھے، پھر مارٹر کو چھپا کر نکل بھاگنا تھا۔ میں اپنا کام کر چکا تھا، اب مجھے واپس جانا تھا۔ مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ کوئی کام کی بات میں نے آپریٹر سے پوچھا، اس نے نفی میں ساری لا دیا۔ وہ بہت اہم کام پر مامور تھا۔ میں نے جان پر کھیل کر اسرائیلی ایئر فورس کے عام ترین پائلٹ ٹیڈی لاسکوف کے اپارٹمنٹ اور ایئرپورٹ بلڈنگ میں واقع سیکورٹی چیف کے کانفرنس روم میں ایک ریکارڈر فٹ کر دیا تھا اور اس کے ریسیور پر الرٹ بیٹھا تھا۔ کچھ ہوا بھی؟ میں نے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ جابر نامی اس فلسطینی نے دان نکال دیے۔ بہت کچھ ہوا مگر تمہارے کام کا نہیں۔ البتہ میں اتنا بور نہیں ہوا جتنا امکان نظر آ رہا تھا۔ رات بھر وہ خنزیر اسرائیل کی نائب وزیر مریم برینسن کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا اور اب شاید سو رہا ہے۔ وہ ایک کشادہ غار تھا، بے حد محفوظ غار۔ باہر سے تلاش کرنے پر بھی اس کا دانہ نظر نہ آتا تھا۔ میں تھکے تھکے انداز میں ایک کونے میں پڑی ہوئی کاؤچ پر دراز ہو گیا۔ فوراً ہی میری آنکھ لگ گئی، لیکن جیسے ہی جابر نے مجھے ہجانی لہجے میں پکارا، میری آنکھ کھل گئی۔ برادر برادر، کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ میں اٹھا اور لپک کر ریسیور سیٹ پر پہنچا۔ بیل کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے غار میں بج رہی ہو۔ مجھے الیکٹرونک آلات دیے گئے تھے، وہ بے حد حساس تھے۔ پھر دور جاتے قدموں کی چاپ ابھری۔ کون ہے؟ مجھے لاسکوف کی آواز پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ بند دروازے کی دوسری طرف سے کسی نے پھنسی آواز میں کچھ کہا۔ لاسکوف نے دروازہ کھول دیا۔ ریچرڈسن، وہ بڑبڑایا۔ میں نام ریچرڈسن کو جانتا تھا، وہ اسرائیل میں امریکہ کا
आताशी था। अब उन दोनों की आवाजें बेहद वाज़ेह थी। इसका मतलब ये था कि वो ड्राइंग रूम में बैठे थे और मैंने रिकॉर्डर भी वहीं फिट किया था। क्या बात है रिचर्डसन, ये तुम्हारा निजी विजिट है या सरकारी? लास्कोफ ने पूछा। मैं फुल यूनिफॉर्म में हूँ। कुछ देर खामोशी रही। आवाजों से अंदाजा होता था कि लास्कोफ काफी बनाकर लाया है। फिर कुर्सी खिसकने की आवाज आई और लास्कोफ ने कहा, जो कुछ कहना है जल्दी कह डालो, आज मेरे सामने बेशुमार काम है। मेरा भी यही हाल है, रिचर्डसन ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम कानकट तैयारों को किस तरह का कवर दे रहे हो। मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। मेरी मेहनत बराबर साबित होती नजर आ रही थी। मुझे आज के ऑपरेशन के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट दरकार है, रिचर्डसन की आवाज सुनाई दी। इस किस्म की मालूमात के बारे में हम बहुत मोहतात रहते हैं कि किसको दी जा रही है। लास्कोफ का लहजा खुश्क था। क्या मतलब है तुम्हारा? रिचर्डसन की आवाज गुस्से से लरद रही थी। मैं तस्वीर में उसका गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देख सकता था। देखो, मुझे भी रिपोर्ट्स आगे बढ़ानी है। मुझे बैरूम में अपने बेड़े को भी मुतला करना है और ये कोई नई बात नहीं। तुम लोगों की कोई बात कभी हमसे ढकी छुपी नहीं रही। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे पास से मालूमात बाहर निकलती, तहम्मुल से बात करो रिचर्डसन। कर्नल शायद रैंक के हवाले ने रिचर्डसन के गुस्से को ठंडा कर दिया था, क्योंकि उसने कहा, सॉरी जनरल। लास्कोफ ने शायद फोन पर कोई नंबर मिलाया था। उसकी आवाज सुनाई दी, E2D मिलाओ। कुछ देर खामोशी रही। मैं जानता था E2D ग्रोमैन का जदीद तरीन फ्लाइंग रेडार है। जमीन पर, हवा में और समंदर में उसे डिटेक्शन के मामले में जो दुरुस्ती हासिल थी, उसका इससे पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसराइल के पास ऐसे 3 रेडार थे, जिनमें से एक फिजाई रेडार हमा वक्त जेरे इस्तेमाल रहता था। मुझे महरूमी का एहसास होने लगा, क्योंकि दूसरी तरफ होने वाली गुफ्तगू मैं नहीं सुन सकता था। लास्कोफ खामोशी से सुनता रहा होगा, फिर उसने रिसीवर रख दिया। तुम F-14 इस्तेमाल करोगे? रिचर्ड ने पूछा। जाहिर है, इस वक्त ग्रोमैन F-14 दुनिया का बेहतरीन फाइटर है, लेकिन तैयारों के मामले में असल अहमियत हमेशा से इस बात की रही है कि उसे कौन उड़ा रहा है। तो तुम भी परवाज करोगे। यकीनन ये काम नौजवानों पर क्यों नहीं छोड़ देते? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? रिचर्डसन हंस दिया। तुम कितनी दूर तक उनके साथ जाओगे? अपनी फिजाई हदूद तक कम अज कम। मैं समझता था कि तुम कम अज कम उन्हें लीबिया, मराकश और अलजायर की फिजाई हदूद से जरूर निकालोगे। देखो, अगर तुम इतनी दूर तक जाना चाहो तो हमारा सिसली वाला अड्डा इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे तैयारों को आगे के लिए फ्यूल भी फराम कर सकते हैं। देखो रिचर्डसन, कांकरेड तैयारों का रूट आखिरी लम्हे में तब्दील किया जाएगा। हमने फ्रांस और इटली से अपने कांकरेड तैयारों की परवाज के लिए खुसूसी इजाजत ले लिया है। सिसली से वो मशरक की तरफ परवाजें करेंगे। वहां से तुम चाहो तो उनका साथ दे देना, मगर मेरे ख्याल में इसकी जरूरत है नहीं। ये मत भूलो कि वे 60,000 फीट की बुलंदी पर माख 12.2 स्पीड पर जा सकते हैं। इतनी बुलंदी पर उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता। तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो? हमारी इंटेलिजेंस ने तो ओके की रिपोर्ट दे दी है। हम तो हमेशा ही खतरे की तवक्को करते हैं, लेकिन मैं साफ गोई से कहता हूँ कि इस बार कोई खतरा नहीं। अलबत्ता हम कोई एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसलिए कि उन दोनों जहाजों में बहुत बड़े लोग होंगे। हमारा तो सब कुछ दाव पर लगा हुआ है, सब कुछ। एक जरा सी गड़बड़ भी हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ग्राउंड सिक्योरिटी के मुतल्लिक क्या कहते हो? रिचर्डसन ने पूछा। सब ठीक है मेरे ख्याल में, लास्कोफ ने कहा। हम DHF चैनल 31 पर होंगे। 134.725 मेगाहर्ट्ज मेरी मुतबादल फ्रीक्वेंसी लास्ट मिनट सिक्योरिटी तय करेगी। वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। मेरा कोड नेम एंजल जिब्राइल होगा। तुम्हें 32 दीगर तैयारों के साथ एंजल के अलावा उनके तैयारों की टेल का नंबर लगेगा, और कांकरेड LL01 और LL02 फ्रीक्वेंसीज भी LL। मैं ज़ेरे-लम मुस्कुराया। अच्छी खासी कारामद मालूमात हासिल हुई थी। वो मुतमईन थे। उन्होंने बहुत अच्छी हिफाजती इंतजामात किए थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वो नहीं जानते थे कि वार किस तरफ से होगा। मैंने मरियम ब्रैंसन के मुतल्लिक फलस्तीनी हेडक्वार्टर में मौजूद मालूमात पढ़ी थी, जो एक डोजीर की शक्ल में थी। वो खास यूरोपियन मिजाज की औरत थी। इत्तेहादी फौजियों को वो एक जर्मन कैंप में मिली थी। उसे उस वक्त भी याद था कि कभी उसके माँ बाप थे। कुंबा था, एक छोटी बहन थी, और ये कि वो यहूदी थी। इसके अलावा उसे बहुत थोड़ा याद था, और वो भी धुंधला धुंधला। वो टूटी फूटी जर्मन भी बोल लेती थी, जो शायद उसने कैंप में सीखी होगी। वो थोड़ी बहुत पोलिश भी बोल लेती थी, क्योंकि कैंप में पोलिश बच्चे भी थे। लेकिन मजबूरी तौर पर वो एक खामोश पसंद बच्ची थी। उसे मालूम नहीं था कि वो जर्मन है, और ना उसे इस बात की परवाह थी वो यहूदी है,
اور یہی اس کے لیے بہت کافی تھا۔ اتحادیوں کی فتح کے بعد وہ ایک ہاسپٹل میں زیر علاج رہی، پھر اسے ایک بوڑھے میاں کی بیوی کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ اسے یورپ سے حیفا لا رہے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مریم کو ان کے نام بھی معلوم نہیں تھے۔ حیفا میں ایک اور یہودی جوڑے نے اسے اپنا لیا۔ انہوں نے برطانوی فوجیوں کو بتایا کہ اس بچی کا نام مریم برینسن ہے اور وہ ان کی بیٹی ہے جو چپکے سے گھر سے نکلی تھی اور راستہ بھول گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلسطین ہی میں پیدا ہوئی ہے۔ وہ میاں بیوی جوان تھے اور ٹھیک طرح سے جھوٹ نہیں بول پا رہے تھے، لیکن مریم کو یاد تھا کہ برطانوی فوجی اسے ان کے سپرد کر کے چلے گئے تھے۔ پھر عربوں اور یہودیوں کی ایک جھڑپ میں برینسٹن بھی مارا گیا۔ اس کے بعد مریم کو پتا چلا کہ جس یوسف برینسٹن کو وہ برینسٹن کا سگا بیٹا سمجھتی تھی، وہ بھی اسی کی طرح بے سہارا تھا جسے برینسٹن نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ مریم کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس کے خیال میں دنیا کے تمام بچے یتیم تھے جنہیں محبت کرنے والا لوگوں نے لے پالک بنا لیا تھا۔ یوں مریم اور یوسف کے درمیان محبت کا سلسلہ شروع ہوا جو شادی پر منتج ہوا۔ مریم برینسٹن ابتدا ہی سے پرائیویٹ امن گروپس میں دلچسپی لیتی تھی، اس وجہ سے مقامی عرب اس کی عزت کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ دوسری یہودیوں سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ یوسف مریم کو سمجھتا تھا، لیکن فائٹر پائلٹ ہونے کی وجہ سے وہ خود بہت مصروف تھا۔ ویسے بھی ایک فائٹر پائلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فاختہ صفت عورت کا شور ہونا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سن 73 میں اسرائیلی عربوں میں مقبولیت اور امن دوست ہونے کی وجہ سے اس کی پارٹی سے اسرائیلی پارلیمنٹ کی نیسٹ میں خالی ہونے والی ایک نشست پر نامزد کر دیا۔ جلدی اس نے اسرائیلی وزیر اعظم مسٹر گولڈ ایمیر کی توجہ حاصل کر دی۔ سن 74 میں جب مسٹر گولڈ ایمیر نے استعفیٰ دیا تو یہ سمجھا جانے لگا کہ اب نیسٹ میں مریم برینسٹن گولڈ ایمیر کی آواز ہے۔ گولڈ ایمیر کی پشت پناہی نے اسے نائب وزیر کے عہدے پر پہنچا دیا اور وہ اپنے اس عہدے سے چپکی رہی۔ حکومتوں کی تبدیلی اور بحرانوں کے باوجود بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ اسے خود بھی یقین تھا کہ کابینہ کی بارہا تبدیلی کے باوجود وہ اپنے عہدے پر صرف اس وجہ سے موجود ہے کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ اس کے مخالفین کا کہنا تھا کہ اسے تو صرف حسن کی وجہ سے تحفظ حاصل ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس میں جبلی طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اپنی فطرت کے اس پہلو سے وہ خود بھی بے خبر تھی اور اب وہ اسرائیلی امن وفد کی رکن تھی۔ نیو یارک میں سرکاری کام کے علاوہ اسے نجی کام بھی تھے۔ یوسف 3 دن سے غائب تھا۔ خیال تھا کہ نیو یارک میں وہ اس کے متعلق معلومات حاصل کرے گی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اور یہ بات اسے اس کے ساتھ ہی بتا سکتے تھے۔ یہ آخری معلومات تازہ ترین تھی۔ اسرائیلی امن وفد میں نیسٹ کا ایک مسلمان رکن ابال ماجد جابری بھی شامل تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے بچھڑا ایک ایسا عرب تھا جس سے عرب نفرت کرتے تھے، غدار سمجھتے تھے۔ وہ اس امن کے نتیجے میں اپنے گھر واپس جانے کا خواب دیکھ رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور آنکھیں موند لی۔ 2 گھنٹے بعد میں صبا خابانی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پوزیشن دیکھنے کے لیے گیا۔ صبا خابانی دوربین آنکھوں سے لگائے ایئرپورٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، یا اخی، گھنٹہ رہ گیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد VIP لاؤنج کھچا کھچ بھرا ہوگا اور اس کے بعد اور ٹیک آف سے پہلے کوئی بھی وقت مناسب رہے گا۔ میں نے سر کو اس باتی جنبش تھی۔ ٹرمینل مارٹر کی پہنچ سے کچھ دور ہے۔ صبا نے کہا، دعا کرو کہ مشرقی ہوا چل جائے، اس صورت میں گولے ان تک پہنچ سکیں گے۔ نہیں پہنچے تب بھی وہاں تک ضرور پہنچیں گے جہاں کانکرڈ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن مقصد کیا ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ فلائٹ کینسل ہو جائے۔ صبا کے ایک ساتھی نے عجیب سی آواز نکالی۔ وہ ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اور صبا نے اشارے کی سمت دیکھا۔ دونوں کانکرڈ آگے پیچھے لارڈ ایئرپورٹ کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے صبا سے دوربین لے کر انہیں دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت طیارے تھے۔ دونوں طیاروں میں ملا کر 2.5 لاکھ کلو گرام فیول ہے۔ میں نے صبا کو دوربین واپس دیتے ہوئے کہا، اس کے زور پر تو اتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے کہ یروشلم بھی لرز اٹھے گا۔ پھر میں اپنے غار کی طرف واپس چل دیا۔ جابر نے مجھے بتایا کہ لارڈ ایئرپورٹ کے کانفرنس روم میں ابھی تک کوئی سرگرمی شروع نہیں ہوئی۔ ڈیکٹا فون خاموش ہے۔ میں نے اس بار جیکب بسنر کارڈو زیر سنبھالا۔ اب وہ لارڈ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا چیف تھا۔ وہ یہودیوں کی اس جنریشن سے تعلق رکھتا تھا جو ہٹلر کے طاقت میں آنے سے پہلے جرمنی سے نکل آئے تھے اور فلسطین میں آ بسے تھے۔ اس کے نتیجے میں وہ یورپ میں ہونے والی تباہی سے محفوظ رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ سرمایہ بھی لائے تھے اور ہنر بھی۔ وہ تمام کے تمام اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ان سے بیشتر حیفا میں آباد ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو 17 سالہ جیکب نے MI2 برٹش سیکرٹ انٹیلیجنس سروس جوائن کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا اپنا سٹائل اب بھی برطانوی سیکرٹ سروس کا سا تھا۔
دوسرے جنگ کے دوران اس نے بھی محض شوقیہ طور پر یہ کام کیا تھا، ورنہ وہ بے حد خوشحال تھا۔ دیکھنے میں وہ کہیں سے بھی جاسوس نہیں لگتا تھا اور یہی خوبی اس کی کامیابی کی ضامن تھی۔ حیفا سے باہر وہ جرمن ہونے کا دعویٰ کرتا تو اس پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ذہن جزیات جمع کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے کا ماہر تھا۔ دوہری زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اسے یہ کام بے حد دلچسپ لگتا تھا۔ اسی دوران فرصت کے ایام میں بوریت سے بچنے کے لیے اس نے ایک پرائیویٹ فلائنگ کلب جوائن کر لیا۔ اب وہ فلسطین کے چند گنے چنے لائسنس یافتہ پائلٹس میں شامل تھا۔ جنگ کے بعد وہ یورپ گیا اور اس نے غیر قانونی آگانا ایئر فورس کے لیے جنگ سے متاثر طیارے خریدے، اور وہ پہلا برٹش اسپٹ فائر اسی کا خریدا ہوا تھا جو جنرل لاسکوف نے اڑایا تھا۔ اس خوبی کی بنا پر وہ بنیادی طور پر انٹیلیجنس کا آدمی تھا اور جہاز بھی اڑا سکتا تھا۔ اسے ایل آل کا پہلا سیکورٹی چیف مقرر کر دیا گیا۔ دوسرے یہودیوں کے برعکس اس نے بہت سہل زندگی گزاری تھی۔ ہر ضلع میں اس کا چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ وہ نہایت عیش پرست آدمی تھا۔ عورت اس کی کمزوری تھی۔ اپنے گھر والوں سے وہ اس حد تک وفاداری نبھاتا تھا کہ مذہبی تہواروں کے موقع پر حیفا اپنے گھر ضرور آتا تھا۔ وہ اندازے لگانے اور خدشے پالنے کا قائل نہیں تھا۔ اپنے ملک کی انٹیلیجنس پر اسے بہت زیادہ ناز تھا۔ برادر، کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ جابر نے مجھے چونکا دیا۔ میں اٹھا اور ریسیور سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کانفرنس میں بہت اہم لوگ شریک ہو رہے تھے۔ ان میں شن بیت اسرائیل کی انٹرنل سیکورٹی سروس کا سربراہ شائم مادر تھا۔ بریگیڈیئر جنرل اسحاق سلیمان تھا جو ایئر فورس کا چیف آف آپریشنز تھا۔ آرمی چیف آف سٹاف کی نمائندگی جنرل بنجمن ڈوبکن کر رہا تھا۔ ٹرانسپورٹ کی نائب وزیر مریم برینسن تھی۔ انسداد دہشت گردی گروپ کا سربراہ آئزیک برگ بھی تھا، اور مریم برینسن کے علاوہ نیسٹ کے 5 ارکان اور بھی تھے۔ یہ تمام لوگ دراصل اس ایڈ ہاک کمیٹی میں شامل تھے جو کانکر طیاروں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس سلسلے میں انہیں جیک ہینسن سے سوال کرنے تھے۔ میں اس میٹنگ میں اس لیے شریک ہو رہا ہوں۔ ریسیور سیٹ پر جیکب کی آواز ابھری تاکہ آپ لوگوں کو قائل کر سکوں کہ لارڈ ایئرپورٹ سے کسی بھی طیارے کی محفوظ پرواز کے انتظامات کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ احتجاجی آوازیں سنائی دی۔ چلیں میرے اس جملہ متعارضہ کو نظر انداز کر دیں۔ جیکب کا موڈ یقیناً خراب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گارڈ نے دونوں طیاروں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا۔ اس کے باوجود آرمی نے انفینٹری کے 10 جوان طیاروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیے تھے۔ یہ بات جیکب کے لیے اہانت امیز تھی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسرائیلی ایئر لائنز ایل آل نقصان میں جا رہی ہے؟ جیکب کی آواز ابھری۔ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ کہنے کو تو ہم تمام مسافروں سے فرسٹ کلاس کا کرایہ لیتے ہیں۔ 20% سرچارج اس کے علاوہ ہے۔ ہونا تو منافع چاہیے تھا لیکن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں سخت ترین سیکورٹی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ سیکورٹی انسانی بساط سے باہر ہے۔ اب سے چند ماہ پہلے آپ میں سے کچھ منافع کے طلبگار تھے اور اس کے لیے سیکورٹی کو غیر اہم قرار دینے پر آمادہ تھے، اور اب وہی لوگ سیکورٹی کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان کے خیال میں نے طیاروں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری انتظامات نہیں کیے۔ اب میرے انتظامات کی تفصیل بھی سن لے۔ جب سے ہمیں طیاروں کا قبضہ ملا ہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی میرے سیکورٹی اسٹاف کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم نے فیکٹری تک میں حفاظتی انتظامات کیے جہاں یہ طیارے بنائے جا رہے تھے۔ آج میں نے خود ان میں فیول ڈلوایا ہے اپنی نگرانی میں۔ دنیا بھر کے کانکرڈ طیارے بیرونی گراؤنڈ پاور یونٹ کی مدد سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، جبکہ میں نے ان میں بطور خاص انٹرنل پاور یونٹ نصب کرایا ہے تاکہ ہمارے طیاروں کو دوسرے ایئرپورٹس پر یہ تحفظ ملے کہ 2 ٹرک جو ضروری ہوتے ہیں ان کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ جیکب نے چند لمحے توقف کیا، پھر اپنی بات جاری کی۔ چھوٹے چھوٹے تمام کام یہی مکمل کیے گئے ہیں ہماری نگرانی میں۔ جہاز کے چپے چپے کو سیکورٹی کے نقطۂ نظر سے چھانا گیا ہے کہ کہیں کسی نے کوئی آتش گیر مادہ، کوئی بم تو نہیں چھپا دیا۔ سیٹ کے نیچے اس جہاز کے لیے کھانا یہیں تیار ہوتا رہا ہے، اور یقین کریں وہ صرف خوش ذائقہ اور لذیذ ہی نہیں، ہر اعتبار سے محفوظ بھی ہوگا۔ مختصر قصہ یہ کہ دنیا کی کوئی فلائٹ اس سے زیادہ سیف اور پروٹیکٹڈ نہیں ہو سکتی۔ میرے نائب میٹی یادن نے کانکرڈ 007 پر 01 ٹیم کی قیادت کی ذمہ داری قبول کرنے کی رضاکارانہ پیشکش کی ہے۔ یہی پیشکش میں نے کانکرڈ 02 کے لیے کی ہے۔ تاہم ابھی تک وزیر اعظم کی طرف سے جواب نہیں ملا کہ میں اس مشن کے ساتھ جا رہا ہوں یا نہیں۔ خیر اسے چھوڑیں، اب آپ لوگ طیارے کی سیکورٹی کے لیے کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جیکب نے کہا، کسی کو کچھ نہیں پوچھنا۔ گڈ، ویری گڈ، مسٹر شائم مادر، اب آپ رپورٹ پیش کریں۔
کرسی کھسکنے کی آواز سنائی دی، شاید شائم کھڑا ہو رہا تھا۔ اس کی تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی۔ وہ طویل القامت اور دبلا پتلا تھا۔ اس کی آنکھیں آر پار دیکھنے کا بھرپور تاثر دیتی تھی۔ اس کے انداز کی بدتمیزی سے لوگ نالاں رہتے تھے۔ اس وقت بھی اس نے بلا تمید بات شروع کی۔ اس وقت فکر تو صرف ایسے کسی جنونی کی جو حرارت پر لپکنے والا میزائل کے لیے کسی چھت پر کھڑا ہوگا، اور وہ چھت یہاں سے ساحل تک درمیان میں کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوری فلائٹ کے دوران کہیں کسی بھی چھت پر کسی جنونی کو ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ میں نے وزیر دفاع سے بات کر کے فلائٹ کے راستے میں مختصر فضائی مشقوں کا انتظام کروایا ہے۔ اس پورے علاقے میں ہیلی کاپٹر موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس پورے اسرائیل میں کہیں گوریلا سرگرمیوں کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ مجھے اعتماد ہے، یقین ہے کہ آپ کی راہ میں کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ تھینک یو۔ اب میں مسٹر آئزیک برگ سے درخواست کروں گا، جیکب نے کہا۔ آئزیک برگ کے تمام بال سفید تھے۔ وہ پستہ قامت تھا۔ اس کی شخصیت باوقار تھی، لیکن وہ محض دھوکہ تھا۔ جو کچھ نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا۔ اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی لگتی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ وہ کسی انسان کو یوں قتل کر سکتا تھا جیسے کسی لال بیگ کو بے پرواہی سے جوتے کے نیچے دبا کر کچل دیا جاتا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں فلسطینی گوریلوں کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا، اور اس سلسلے میں بہت مؤثر طریقے سے کام بھی کرتا رہا تھا۔ اس کے ایجنٹ بھی بہت شفاق تھے۔ آئزیک برگ در حقیقت لبنان میں فلسطینی مجاہدین کے قتل عام کا ذمہ دار تھا۔ گزشتہ روز ہم نے پیرس میں ایک فلسطینی گوریلے کو پکڑا۔ آئزیک برگ کی آواز ریسیور سیٹ پر ابھری۔ وہ بلیک ستمبر تنظیم کا بہت اہم رکن رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے ہمیں یقین دلایا کہ کم از کم اس کے علم میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں جو ہمارے امن مشن کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ گوریلے اس بری طرح منتشر ہوئے ہیں اور اتنے بے اعتماد ہو چکے ہیں کہ اب ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ مگر ہمارا ایک آدمی جو فلسطینی انٹیلیجنس سروس کا اہم رکن ہے، اس کا کہنا ہے کہ امن مشن کے خلاف کوئی منصوبہ زیر غور تک نہیں آیا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری طرح عرب ممالک بھی اس کانفرنس کی کامیابی کے دل سے خواہاں ہیں۔ انہوں نے مختلف ذریعوں سے ہمیں مطلع کیا کیا وہ اپنے علاقوں میں گوریلوں پر بطور خاص نظر رکھے ہوئے ہیں۔ CIA نے بھی یقین دلایا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہیں۔ CIA کے مسٹر میکلور چھٹی پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی سفر کریں گے۔ مسٹر ڈوبکن، پسماندہ ممالک کے دور دراز علاقوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈوبکن نے کہا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہے اور اب بھی ہے اور رہے گا کہ گوریلے کہیں بھی چھپے ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان کا صفایا کر دیا ہے، باقی کام عرب فوجیوں نے پورا کر دیا۔ لیکن یہاں موجود دوسرے دوستوں کے برعکس فوج کی کسی گوریلا کارروائی کے امکان کو یکسر مسترد نہیں کر سکتی۔ سرزمین عرب کے دشوار گزار صحراؤں اور پس ماندہ علاقوں میں مٹھی بھر گوریلوں کی موجودگی سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری انٹیلیجنس کے افراد عربوں کے بیس میں ایسے علاقوں کو کھنگالتے رہتے ہیں۔ عرب ممالک نے بھی یقین دلایا ہے کہ وہ بھی بچے کچے گوریلوں سے بھی پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ مسٹر ڈوبکن، یہ بتائیں کہ یہ بچے کچے گوریلے اگر ہمارے امن مشن کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ شام ماؤزر نے پوچھا۔ ہم سمندر اور فضا کی طرف سے فکر مند ہیں، ڈوبکن نے کہا۔ تاہم نیوی نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ بحر روم میں کانکڑ طیاروں کی پرواز کے راستے پر نیوی کی پٹرولنگ جاری رہے گی۔ امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا بھی الرٹ ہے۔ ناٹو کی مشقیں بھی شروع کروا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کانکڑ جس بلندی پر جس رفتار سے پرواز کریں گے، انہیں سمندر سے نشانہ بنانا جن جدید میزائلوں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، وہ ٹیٹ پونجی دہشت گردوں کو میسر نہیں اور نہ انہیں آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ممکن بھی ہے تو وہ کانکڑ کے ایئر فورس کے محافظ طیاروں سے نہیں بچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے نا جنرل تلمان؟ اب ریسیور سیٹ پر جنرل آئزیک تلمان کی آواز ابھری۔ میرا بہترین فائٹر افیسر جنرل لاسکوف خود محافظ اسکواڈرن کی قیادت کرے گا۔ اسکواڈرن کے تمام پائلٹ ہماری ایئر فورس کی کریم ہیں۔ ٹیڈی لاف کا کہنا ہے کہ وہ آسمان پر نظر آنے والی ہر چیز کو نہ صرف ڈھونڈ نکالتے ہیں بلکہ مار گرانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایئر فورس انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ گوریلوں کے پاس فضائی حملے کی اہلیت کبھی نہیں رہی، اب بھی نہیں ہے، اور ان کا کانکڑ پر ناکام حملے کے لیے بھی بحر روم کا بہترین اسکواڈران درکار ہوگا۔ مجھے ٹیڈی لاسکوف پر پورا اعتماد ہے اور میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر طرح کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ مسٹر جیکب، یہ مریم برینسن کی آواز تھی۔ جی فرمائیے، میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یہاں جو کچھ کہا گیا ہے میں نے پوری توجہ سے سنا ہے۔ آپ لوگوں نے سیکورٹی کے متعلق گفتگو جس زبان میں کی اور جس جذبے سے کی، میں اس کی طرف سے فکر مند ہوں۔
یہ نہ بھولیں کہ ہم امن مشن پر جا رہے ہیں، ہمارا مقصد قیام امن ہے۔ یہاں ہر اڑنے والی چیز کو مار گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ہم عرب ممالک میں جاسوس بھیجتے رہے ہیں اور وہاں ہمارے جاسوس اب بھی موجود ہیں۔ ممکن ہے یہ سب کچھ کس طرح کے حالات میں جائز قرار دیا جا سکے، لیکن اس تاریخی لمحے میں میں غیر جارحانہ طرز عمل کا خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ ہم اقوام متحدہ شوٹنگ کرتے انسانی جانوں سے کھیلتے نہیں پہنچنا چاہتے، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قیام امن کے لیے کوئی سنجیدہ اور مخلصانہ کوشش کرنے آئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی، صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ فوری طور پر تمام ملٹری اور انٹیلیجنس آپریشنز رد کر دیں۔ یہ ہماری طرف سے جذبہ خیر سگالی کا اظہار ہوگا۔ دیکھیں، کسی نہ کسی کو تو اپنا ریوالور ہولسٹر میں رکھنے کے سلسلے میں پہل کرنا ہوگی۔ جنرل طلمان، میں کہتی ہوں، اگر آپ کو ریڈار اسکرین پر شیطان بھی نظر آئے تو اس پر بے دریغ میزائل استعمال نہ کریں۔ آپ اسے بتائیں کہ ہم امن مشن پر جا رہے ہیں اور ہمیں کسی بھی طرح جارحیت پر نہیں اکسایا جا سکتا۔ وہ آپ کی بات یقیناً سمجھ لے گا اور بلا کر واپس چلا جائے گا۔ میں جانتی ہوں ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کچھ انہوں نے خون کے عوض حاصل کیا ہے اسے امن کی میز پر واپس نہیں دینا چاہتے۔ میں ان کا نقطۂ نظر سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ہر قیمت پر امن کے فلسفے کے کیا مضمرات ہیں، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات پر غور کریں گے۔ ریسیور پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کوئی آواز ابھری ہی نہیں تھی۔ میں لارڈ ایئرپورٹ کانفرنس روم کے سکوت کا تصور کر سکتا تھا۔ پھر اچانک باندھ باندھ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کانفرنس ختم ہو گئی تھی۔ میرے اشارے پر جابر نے ریسیور آف کر دیا۔ مریم برینسن کی باتوں میں خلوص تھا، سچائی تھی، لیکن تمام یہودی ایسے نہیں ہوتے۔ دو چار ہی ہوں تو بہت ہیں۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے طاقت کے زور پر جو وطن حاصل کیا تھا وہ ان کا وطن نہیں تھا۔ جن کا وطن تھا انہیں واپس دیے بغیر امن کی بات کرنا بیکار تھا۔ امن کے نام پر غاصبانہ قبضہ تو گوارا نہیں کیا جا سکتا، بے غیرتی تو نہیں لادی جا سکتی۔ حکمراں اپنا شوق حکمرانی پورا کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، افراد نہیں کر سکتے، قومیں نہیں کر سکتی۔ اب مجھے قبرص پہنچنا تھا۔